بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل. دوستو, آج کی یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور امپارٹنٹ ہے ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے جو کہ ایف آئی اے کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ہر پوسٹ کے ٹیسٹ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے, کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ پاکستان کے تمام اہم واقعات جو کہ 712 سے لے کے 1947 تک پیش آئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس قسم کے واقعات اور ڈیٹس بار بار ایف آئی اے کے ٹیسٹ میں ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ واچ کرتے ہیں تو آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی اور آپ پاکستانی پارٹ میں میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. سب سے پہلی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 712. محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ داہر اینڈ کانکرڈ سندھ. میں اردو میں اس کو ترجمہ بتاتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. انگلش میں پڑھوں گا, اردو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کیونکہ کافی لوگوں کو انگلش کی اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی. تو 712 میں محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی تھی اور سندھ فتح کیا تھا. اس کے بعد ہے 1526 میں کیا ہوا تھا؟ فرسٹ بیٹل آف پانی پت. پہلی پانی پت کی لڑائی لڑی گئی تھی کس کے بیچ میں؟ مغل امپرر ظہیر الدین بابر اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے بیچ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ بیٹل آف پانی پت, دوسری جو پانی پت کی لڑائی تھی وہ کس کے بیچ میں لڑی گئی تھی؟ یہ تھی مغل بادشاہ اکبر اور سیمرٹ ہیم کے درمیان, ٹھیک ہے, انگریز جو بادشاہ سیمرٹ ہیم کے درمیان. اس کے بعد 1564 ہے. 1564 میں کیا ہوا تھا؟ حضرت مجدد الفسانی واز بارن, ٹھیک ہے, ان کی پیدائش کا یہ سال ہے. اس کے بعد ہے 1703 بھی بہت امپارٹنٹ ہے. اکثر پوچھا جاتا ہے شاہ ولی اللہ کی پیدائش کا سال. شاہ ولی اللہ جو پیدا ہوئے تھے وہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور شاہ ولی اللہ وہ پہلے جو تھے انسان تھے جنہوں نے جو قرآن مجید کا ترجمہ تھا فارسی زبان میں کیا تھا, اور انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھیں جن کا نام ادھر گیون ہے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بیٹے آتے ہیں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر. انہوں نے ہولی قرآن یعنی قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا تھا. دوستو کہیں پہ یہ لکھائی کلیئر نہیں ہے, یہاں پہ تو کلیئر ہے, کچھ پیجز ہیں یہاں پہ کلیئر نہیں ہے, تو آپ نے میری آواز پہ توجہ دینی ہے تو آپ کو جملے کی سمجھ آ جائے گی. 1737 لارڈ کلائیو ڈیفیٹڈ سراج الدولہ ان دا بیٹل آف پلاسی. لارڈ کلائیو نے سراج الدولہ کو شکست دی تھی بیٹل آف پلاسی کی جنگ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 1761 تھرڈ بیٹل آف پانی پت. تیسری جنگ پانی پت کی لڑی گئی تھی, ٹھیک ہے, کس کے بیچ میں؟ افغان اور مرہٹوں کے بیچ میں. اس کے بعد ہے حاجی شریعت اللہ واز بورن ان 1781 میں حاجی شریعت اللہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے فرائضی تحریک شروع کی تھی, بانی تھے ان کے. اس کے بعد ہے 1817. یہ بھی سوال بار بار آتا ہے کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1817 میں سر سید احمد خان. اس کے بعد 1857 بہت اہم سال ہے, جنگ آزادی کا سال ہے. انڈین سولجرز اور برٹش کے درمیان جنگی آزادی شروع ہو گئی تھی, مطلب جنگ کا بغاوت کا اعلان کر دیا تھا انڈین سولجر نے برٹش کے خلاف یا انگریزوں کے خلاف. اور 1858 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1958 واز پروملگیٹڈ. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو کہ بہت امپارٹنٹ ایکٹ ہے اس کو نافذ کیا گیا تھا 1858 میں. نیکسٹ ہے سر سید احمد خان سیٹ اپ اے اسکول ایٹ مراد پور ان 1863, ٹھیک ہے. 1859 میں مراد آباد میں اسکول سیٹ اپ کیا تھا اور 1863 میں غازی پور میں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے انڈین کاؤنسل ایکٹ واز پاسڈ. انڈین کاؤنسل ایکٹ کا معاہدہ پاس ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں سر سید احمد خان. اس کے بعد ہے اردو ہندو کنٹروورسی واز بگن ان بنارس. 1817 میں, یہ بھی امپارٹنٹ کویشچن ہے. 67 میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 1871 جارج کیمبل گورنر آف بنگال, انہوں نے اردو کو سلیبس میں سے ختم کر دیا تھا, ٹھیک ہے, 1871 میں. 1874 میں ایم اے او اسکول واز اسٹیبلش ان علی گڑھ. یہ بھی کافی امپارٹنٹ کویشچن ہے, بار بار آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئکن کو بھی دبا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اس کے بعد 1876 قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے, 1876 میں. نیکسٹ ہے 1877 علی گڑھ اسکول واز اپ گریڈیڈ ٹو اسٹیٹس آف کالج. علی گڑھ اسکول کو کالج کا درجہ دیا گیا تھا اور اینڈ واز اناگریٹڈ بائی لارڈ لیٹن, ٹھیک ہے. یہ بھی کافی اہم کویشچن ہے کہ علی گڑھ کالج کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ تو لارڈ لیٹن نے کیا تھا, ٹھیک ہے, 1877 میں. نیکسٹ ہے علامہ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی. 9 نومبر 1877 کو علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ہے 1881 پہلی مردم شماری برِ صغیر پاک و ہند کی گئی تھی. 1881 میں یہ ہوئی تھی پہلی مردم شماری برِ صغیر پاک و ہند کی. نیکسٹ ہے مارچ 1884 فاؤنڈیشن آف انجمن حمایت اسلام. انجمن حمایت اسلام جو فاؤنڈیشن ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. نیکسٹ ہے 1885 انڈین نیشنل کانگریس واز اسٹیبلشڈ بائی ایلن اوکٹیوین ہیوم, ٹھیک ہے. ایلن اوکٹیوین ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی 1885 میں. یہ بھی کافی امپارٹنٹ کویشچن ہے. 1893 میں ڈیورن لائن کھینچی گئی تھی, ٹھیک ہے. 1894 میں ندوۃ العلماء اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے 1898, ٹھیک ہے.
1898 سید احمد خان سر سید احمد خان پاسڈ اوے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 27 مارچ 1898 کو۔ نیکسٹ ہے 1905 چودھری محمد علی واز بورن ایٹ جلندھر، ٹھیک ہے، چودھری محمد علی پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 1905 میں۔ نیکسٹ ہے 16 اکتوبر 1905 بنگال واز پارٹیشن انٹو 2 ڈویژن، بنگال کو 2 ڈویژن میں تقسیم کیا تھا، آسام اور بنگال میں۔ نیکسٹ ہے 1 اکتوبر 1906 شملہ ڈیپوٹیشن کمپرائزنگ 35 مسلم میٹ وائسرائے لارڈ منٹو، شملہ جو وفد ہے 35 مسلمانوں پر جو کہ مشتمل تھا، انہوں نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی۔ نیکسٹ ہے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی سالانہ اجلاس میں، جس کے چیئرمین نواب وقار الملک تھے، نواب وقار الملک اس کے چیئرمین تھے۔ یہ بھی کافی امپارٹنٹ کویشچن ہے دوستوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ضروری چیز شیئر کروں کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، governmentparkjobs.com، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہماری ویب سائٹ ہے GOVT parkjobs.com، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی جابس چاہیے ڈیلی بیس پہ تو آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، ڈیلی بیس پہ جابس اس پہ آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ FIA کا کوئی بھی ہیلپنگ مٹیریل ہو یہاں پہ، ٹھیک ہے، پاسٹ پیپر ہیں، امپارٹنٹ MCQs ہیں، یا اور کوئی ہیلپنگ مٹیریل ہے، وہ بھی یہاں پہ آپ کو ایزیلی اویلیبل مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہماری چینل کی پلے لسٹ ہے، کسی بھی ادارے کا کوئی پاس پیپر آپ کو چاہیے، چاہے FIA ہے، ٹھیک ہے، سندھ پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، KPK پولیس ہے، یا ٹیچنگ ٹیسٹ ہے، یہ ہماری چینل کی پلے لسٹ ہے، یہاں سے آپ ہر قسم کا پاس پیپر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی جانب۔ 1909 میں کیا ہوا تھا؟ منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پارٹیشن آف بنگال واز اینلڈ، تقسیم بنگال کا منصوبہ منسوخ کیا گیا تھا 1911 میں۔ اس کے بعد ہے 1913 قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا، یہ بھی کافی بار ریپیٹ ہوا یہ کویشچن۔ نیکسٹ ہے 1916 لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ، معاہدہ لکھنؤ پہ سائن ہوا تھا، اور اس معاہدے کے بعد قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا تھا، کس کی جانب سے؟ سروجنی نائیڈو کی جانب سے، ٹھیک ہے، سروجنی نائیڈو کی جانب سے، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے۔ یہ بھی کویشچن کافی امپارٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے 1922 گاندھی اسٹارٹڈ نان کوآپریٹو موومنٹ، انہوں نے ایک تحریک کے خلافت کا آغاز کیا تھا فرخ آباد ڈسٹرکٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشن آف خلافت واز ایبولشڈ، جو خلافت کی طریقے اس کو خاتمہ کیا گیا تھا انڈر دا انفلوئنس کمال اتا ترک نے۔ اور اس کے بعد قائد اعظم ریزائن فرام ممبرشپ آف کانگریس، یہاں پہ تھوڑی غلطی ہے، قائد اعظم نے کانگریس سے ریزائن جو دیا تھا وہ 1922 میں نہیں 1920 میں دیا تھا، ٹھیک ہے، 1920 میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑا تھا یا انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ اس کے بعد ہے 1927 دہلی پرپوزل ور انڈیوسڈ، دہلی تجاویز پیش کی گئی تھی 1927 میں۔ سائمن کمیشن پہنچا تھا بر صغیر پاک و ہند میں، ٹھیک ہے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے فیمس 14 نکات جو ہیں وہ پیش کیے تھے۔ اس کے بعد 1930 میں علامہ اقبال کا مشہور خطبہ الہ آباد پیش کیا گیا تھا، اور 1930 میں پہلی گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی جس میں تمام پارٹیوں نے شرکت کی تھی سوائے کانگریس نے۔ نیکسٹ ہے 1931 دوسری گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں گاندھی نے بھی شرکت کی تھی۔ اس کے بعد 1932 تیسری گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی، اور گاندھی نے اور قائد اعظم دونوں نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، سر آغا خان نے اس کو صدارت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیم آف پاکستان واز سجیسٹڈ بائی چودھری رحمت علی، چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نیم پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک پمفلٹ پیش کیا تھا ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا، یہ بھی کافی امپارٹنٹ کویشچن ہے۔ اس کے بعد 1935 واز قائد اعظم واز ان انگلینڈ، ٹھیک ہے، ایکٹ واز پاس، 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ پیش کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی کافی امپارٹنٹ ایکٹ ہے۔ اور 1937 میں الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور کانگریس نے کو ایک بڑی وکٹری یا فتح ملی تھی، مسلم لیگ نے 108 سیٹیں حاصل کی تھی اور کانگریس ٹوٹل 485 سیٹوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1937 قائد اعظم ان دا آرٹیکل، قائد اعظم نے ایک آرٹیکل کا ٹائم اینڈ ٹائڈ، اس میں انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک جدا قوم قرار دیا، ٹھیک ہے، کہ ان کا اتحاد ناممکن ہے۔ اس کے بعد 21 اپریل 1938 علامہ اقبال کی وفات کا یہ دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور وہ بادشاہی ماس میں ان کا مزار ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بتاتا چلوں۔ اس کے بعد مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان بلوچستان، 1939 میں مسلم لیگ قائم کی گئی تھی، بلوچستان میں قائم کی گئی تھی۔ اس کے بعد 22 دسمبر 1939، تو یہ تھا کانگریس کی وزارتوں نے، کانگریسی وزراء نے استعفیٰ دیا تھا اور یوم نجات منایا گیا تھا 22 دسمبر 1939 کو۔ نیکسٹ ہے اور گورنر رول واز پروملگیٹڈ اکارڈنگ ٹو ایکٹ آف 1935، اور گورنر رول کا نفاذ بھی کیا گیا تھا 1935، یہ 1939 میں سے۔ اس کے بعد ہے 23 مارچ 1940، اس میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1940، ٹھیک ہے، گاندھی اسٹارٹڈ ستیا گرہ موومنٹ، ستیا گرہ تحریک شروع کی تھی 1940 میں گاندھی نے۔ اس کے بعد 1943 مسلم لیگ اسٹیبلش از فرسٹ منسٹری ان سندھ، پہلی منسٹری سندھ میں قائم کی تھی 1943 میں۔ نیکسٹ چلتے ہیں
اور اسی سال 1943 میں لارڈ ویول جو وائسرائے انڈیا بنے تھے. اس کے بعد 1944 گاندھی جینا ٹاکس فیل، گاندھی جینا مذاکرات ناکام ہوئے تھے 2 قومی نظریے کی وجہ سے. اس کے بعد 1945 لیاقت دیسائی پیکٹ، لیاقت دیسائی معاہدہ ہوا تھا. اس کے بعد الیکشنز ور ہیلڈ 1945-46 میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انتخابات ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 1945-46 کے. اور 1945-46 میں کیبنٹ مشن پلان جو ہے، کیبنٹ مشن پلان یا جو کیبنٹ مشن کا جو وفد ہے وہ انڈیا پہنچا تھا، اور اس میں یہ جو انگریز تھے کچھ آفیسرز یہ شامل تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 1947 آتا ہے، مارچ 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن ارائیوڈ ایز لاسٹ وائسرائے، لاسٹ وائسرائے کے طور پہ مارچ میں 1947 میں پہنچے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے تقسیم ہند کا منصوبہ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا تقسیم ہند کا وہ پیش کیا تھا. اور ریڈ کلف ایوارڈ بھی 1947 میں پیش ہوا تھا. ریڈ کلف کون تھے یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی کافی امپارٹنٹ کویشچن ہے. ریڈ کلف جو تھے باؤنڈری کمیشن، پنجاب باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بنگال اور پنجاب کی جو تقسیم کی تھی، ٹھیک ہے، 2 صوبوں میں، یہ اس کے چیئرمین تھے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آتا ہے 1947، ٹھیک ہے. 1947 جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کا سال ہے، ٹھیک ہے. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.